السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، امید ہے آپ شاہ جہانگیر کے صدقے میں بخیریت ہوں گے۔ تو میرا بھائی، آپ نے یہ سوال فرمایا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی کیا بخشش نہیں ہوگی؟ تو خودکشی ہر حال میں حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خودکشی کرے گا، جس ہتھیار سے کرے گا یا جس طریقے سے کرے گا، جہنم میں اس کو وہی عمل بار بار اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی مکان سے کود کر اس نے خودکشی کی ہے تو وہاں فرشتے اس کو بار بار اسی طرح گراتے رہیں گے، مکان سے گراتے رہیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو تلوار سے خود مارا ہے تو وہ اسی طرح تلوار سے ہر وقت مرتا رہے گا۔ تو یہ جو بھی عمل کر کے جس طرح بھی وہ اس نے خودکشی کی ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس طرح اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ باقی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے خودکشی جو کی ہے یہ جان لینا اللہ کا حق ہے۔ عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو اس نے وہ کام خود کیا، اللہ والا کام کیا، تو یہ بالکل قطعاً اس نے اسلام کو چھوڑا ہے، تو اس کی نماز جنازہ بالکل نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ آگے آپ نے فرمایا کہ وہ پریشانی کی حالت میں آج لوگ جو ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو پریشانی ہے اس کا حل سوچیں۔ جائز حل نہیں ملتا، ناجائز ملتا ہے، وہ کر لیں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ایک شخص نے آٹے کی بوری چوری کر لی اور جو مالک تھا اس نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ آٹا لے کر گیا تھا تو وہ آٹا گرتا گیا راستے میں، تو وہ اسی طرح پھر اس نشان پر چلتا گیا، وہ آدمی جس کی بوری چوری ہوئی تھی دکاندار کی، تو وہ سیدھا نشان اس چور کے گھر میں گیا۔ تو اس نے اس کو جا کر بولا کہ بھئی تو نے میرا بوری آٹے کی چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں کی ہے، میرے بچے بھوکے تھے، میں بھوکا تھا، مجبوری سے میں چوری کر کے لے آیا ہوں۔ تو وہ اس کو پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ تو آپ نے پوچھا بھی کیوں چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا جی 1-2 دن ہو گئے، میں اور میرے بچے بھوکے تھے، ہمارا کام نہیں لگا، کوئی روزگار نہیں تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے میں بوری چوری کر کے لایا ہوں آٹے کی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس دکاندار کو پیسے آپ نے بیت المال سے دیے اور اس کو سرکاری ملازمت دی، اور پھر اس کے ساتھیوں کو بولا کہ اب اس کی نگرانی کرنا، کیونکہ ریاست نے اپنا کام کر دیا ہے، اس کو روزگار دے دیا ہے، ملازمت دے دی ہے، اور مہینے کا راشن بھی اس کے گھر میں آ گیا ہے۔ جو یہ چوری کر کے لایا تھا اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، اس کو روزگار دیا ہے، اور اب اس کا خیال رکھنا، اگر اب یہ چوری کرے کیونکہ اب روزگار اس کو مل گیا ہے تو پھر اگر اب چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ اسی طرح میرا بھائی جو پریشان ہے اس کو جو پریشانی ہے اس کا حل کرے۔ کئی لوگ جو ہیں کہ کسی نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا اس کے بچوں سے زیادتی کی تو اس پریشانی سے وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس نے تو الٹا اور بچوں کا نقصان کیا، بچوں کو پریشان کیا۔ اب جو اس کے بچوں سے جو زیادتی کرتے تھے تو اب تو ان کے لیے میدان کھلا ہو گیا، تو اس کو خود مرنے کی بجائے وہ جو پریشان کرتا تھا اس کو مار دیتا۔ مرنے کے لیے تو تیار ہو ہی گیا تھا یہ، تو اس کو مار دیتا یا اس سے لڑ پڑتا۔ لڑنے سے اگر وہ اس کو مار دیتا تو یہ شہادت کی موت ہوتی، کیونکہ وہ اپنی عزت کے لیے، اپنے حق کے لیے لڑا ہے،
خودکشی نہیں کی، خودکشی کرے گا جہنم جائے گا۔ جو کہتے ہیں پریشانی میں کرتے ہیں تو خوشی سے تو کرتا ہی کوئی نہیں، سب پریشانی سے ہی کرتے ہیں، یہ نا امید ہو جاتے ہیں، کیونکہ نا امیدی جو ہے، مایوسی جو ہے، یہ کفر ہے۔ آپ پریشانی کا عالم اگر دیکھنا ہو تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ شریف میں تھے اور پورا ایک لشکر، کئی ہزار کا لشکر آپ کو شہید کرنے پر تلا ہوا تھا، اور ہر قسم کی ناجائز شرطیں رکھتے تھے، حالانکہ آپ بھی تو وہ شرط مان سکتے تھے، یا نہ آپ نے خودکشی کی، نہ ان کی جو ناجائز شرائط تھی وہ مانی، لڑ کر شہید ہوئے، شہید ہونا پسند کیا، شہید ہونا اختیار کیا۔ تو اسی طرح میرا بھائی، یہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے سلف صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، امامین ہیں، ہر معاملے کے بارے میں ان سے سبق ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ خودکشی نہ کریں، وہ اپنے بڑوں والا راستہ اختیار کریں کہ اس پریشانی کا حل تلاش کریں، نہیں تو پھر اگر کوئی حل نہیں نظر آتا تو اس سے لڑ پڑیں، لڑ کر شہید ہوں گے یا اس کو ماریں گے، جب بھی آپ نے اپنے حق کے لیے کیا، پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اس طرح میرا بھائی، بڑوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ خودکشی قطعاً حرام ہے، نہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کے لیے دعا فاتحہ کرنی ہے، یہ بالکل اسلام میں منع ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ خودکشی کرنے والا جہنم میں رہے گا۔ وسلام، اللہ حافظ۔